السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد بر ہزاروی، میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام بابا خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رخرم رکھے۔ میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ہیروز کو جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، جن میں دیکھیں کہ حال ہی میں نیزہ بازی کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ارشد ندیم صاحب نے بہت بڑا ایک مارکہ جو ہے اپنے نام لیا ہے، اور اس کے ساتھ 120-30 سالہ ریکارڈ ان کا توڑ ڈالا ہے کہ اتنا دور نیزہ پھینکا ہے کہ 120-30 سال سے کسی نے بھی اتنی دور نیزہ نہیں پھینکا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، پوری قوم مبارکباد پیش کرتی ہے۔ پوری قوم ان کی اس طرح محنت، کاوش، جد و جہد، ان کی دن رات کی محنت کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اب ارشد ندیم صاحب، اچھا یہاں پر کچھ لوگ، مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ ارشد ندیم صاحب نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ نے تو اس کے لیے ویڈیو بنائی نہیں ہے، آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہی نہیں ہے، خراج تحسین نہیں پیش کی۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہوں۔ جب دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی، ارشد ندیم کون ہے، کہاں سے ہے، کیا صورتحال ہے اس کی، کیسے جیتا، تو اب اس نے مجھے ایک سٹوری سنائی۔ اس نے کہا کہ بھئی ارشد ندیم صاحب جو ہے وہ انڈیا کے اندر مقابلے کی تیاری کر رہے تھے۔ چند ایک باتیں جو ہیں ان کی ٹھیک بھی تھی، لیکن اس میں اکثر جو ایک بناوٹی طور طریقہ تھا وہ میں آپ تک شیئر کرنے والا ہوں کہ اپنے ملک نے تو اس کو سپورٹ نہ کیا، نہ اس کو وہ نیزہ خرید کر دیا، بلکہ ان کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی محنت، اپنی تگ و دو، کوشش، جد و جہد کے ساتھ وہ انڈیا پہنچے ہیں، اس مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ اور جس وقت مطلب کہ اگلے دن مقابلہ تھا تو انڈیا پورا یہ جان چکا تھا کہ جو میرے ذہن سے ان کے ایک جو ہے نیزہ بازی کرنے والے کا نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ بہرحال ان کے ساتھ ان کا جو ٹاکرا ہے تو انہوں نے جیت جانا ہے۔ بہرحال ایک رات کا وقفہ ہے، کل کو نیزہ بازی ہونی ہے۔ آج رات کھانا کھانے کے بعد جو ہے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ دیکھا یہ گیا کہ چونکہ وہ نیزہ بازی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، ان کا دائیں ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے ان کا کوچ جب ان کو وہاں پر لے گیا تو ان کی دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی کام کرنا چھوڑ گئی۔ تو ڈاکٹر نے بتایا بھئی اس کھانے کے اندر کوئی ایسی چیزیں ملی ہوئی تھی جس وجہ سے اب ان کی طبیعت بحال نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اب آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اس نیزہ بازی کے میدان سے آپ دستبردار ہو جائیں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اب ارشد ندیم چونکہ اتنی محنت، اتنی کوشش، جد و جہد کر چکا تھا، تو گویا کہ اس کے دل کے اندر اتنا بوجھ تھا کہ بھئی آخر یہ کیا، وہ اسی کشمکش میں پوری رات سویا نہیں، بڑی فکر مندی کے ساتھ آخر 3 بجے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب 3 بجے اس کی آنکھ لگی ہے تو آسمان سے ایک سفید لباس میں نورانی شخصیت کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ نورانی شخصیت جب ظاہر ہوتی ہیں تو ان کی خوبصورتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہی وہ ان کی نورانیت ظاہر ہوئی، مطلب کہ ان کے آنکھیں بچو دھیانے لگ گئیں ارشد ندیم کی، اتنی نورانیت تھی، اتنی روشنی تھی۔ بہرحال ایک خوشبو کا سامان بند گیا، تو جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے تو اس کی روشنی کی حرارت اور روشنی کی ایک جو ہے جنبش، جو بھی ترتیب ہے، اس کے ذریعے اس کا جو بازو ہے وہ ٹھیک ہوتا گیا۔ ابھی وہ اس کے قریب آیا، اس کی خوشبو مہک رہی تھی، اتنے میں ارشد ندیم صاحب کی جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب ارشد ندیم صاحب کی آنکھ کھلی تو اب وہ سوچ و بچار میں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ دیکھا تو اس کا جو بازو ہے وہ بھی بالکل سیٹ ہو گیا ہے، ہاتھ کے اندر بھی طاقت، ہمت، سکت آ چکی ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی، آخر یار وہ کون ہے۔ یہی پریشانی لیے وہ اپنا میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے، باقیوں نے بھی نیزے مارے، ارشد ندیم نے بھی نیزہ مارا۔ جب انہوں نے اولمپکس کے اس مقابلے کا نیزہ ایوارڈ اپنے نام کیا، جب نیزہ مارا تو وہ دیکھا کہ 92 میٹر تھا یا غز تھا، اس جگہ کے اوپر پہنچا 92 کے پوائنٹ پر، تو فوراً اس کے ذہن میں یاد آیا، ذہن کے اندر خیال آیا
کہ بھئی ہاں 92 کے اندر تو ہمارے ملک پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ مرشد عمران خان کی معیت میں جیتا تھا، تو اب چونکہ وہ عمران خان صاحب ہی تھے جن کا نزول ہوا، ان کی برکت کے ساتھ آج میری یہ تکلیف دور ہو گئی، گویا کہ یہ 92 کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کے ساتھ شاید کہ آپ کو تکلیف تو ہوگی۔ بھئی یار مجھے ریئلٹی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بہرحال آپ کی ان بناوٹی کہاوتوں سے ضرور تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جس کی محبت میں، جس کے پیار میں، انس میں، ایک دیوانگی میں آپ اتنا دیوانہ وار چلے جاتے ہیں کہ بھئی حقیقت حال سے بھی بہت کوسوں دور چلے جاتے ہیں، کہ بھئی اتنا کم از کم نہیں ہمیں گرنا چاہیے کہ اپنے لیول کو بھی گرا دیں، تحقیق اور اس طرح تحقیق کے پہلو کو ہم چھوڑ دیں، یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ یہ کیا ہے سب کچھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سارا کام جو ہے یہ بس ہم ایسے فرضی کہانیاں گڑھ کر کسی کے نام کر دیں، یہ معاملات نہیں ہوتے۔ میری مزید بھی بات ہوئی ہے ایک بندے سے وہیں کے، تو انہوں نے کہا کوئی اس طرح کی تو کوئی صورتحال نہیں ہے، یہ بس ایسے فرضی کہانی ہیں، فرضی باتیں ہیں جو ایسے شیئر کی گئی ہیں، باقی حقیقت حال سے یا ریئلٹی سے اس کہانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ہمارے احباب کو، ہمارے نوجوانوں کو کم از کم جو ہے تحقیقاتی پوائنٹس کو سامنے رکھنا چاہیے، تحقیق کی بات کو آگے پھیلانا چاہیے، غیر تحقیقی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کیجیے۔ ملاقات کریں گے ہم کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔